بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم المرسلین۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، آج ہم اس سلسلے میں 14ویں پارے پہ پہنچ آئے ہیں، اور 14ویں پارے کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ اس ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سے قبل دو جو ہے وہ وضاحتیں ضروری ہیں۔ ایک تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ان ولاگز کو پسند کر رہے ہیں، دوست آپ سے شیئر کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایسے بھی احباب ہیں جن کی جانب سے تنقید کا سامنا بھی ہے اور وہ اپنے مختلف سوالات بھی سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ قرآن حکیم کو علماء جو ہیں ان کا کام ہے وہی سمجھائیں، اور علماء کو بات کرنی چاہیے اور عام لوگوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان سب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ قرآن کا مخاطب جو ہے انسان ہے، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے قرآن حکیم پہ غور و فکر کرے۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ صرف علماء جو ہیں وہی اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں یا وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ تو یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور قرآن میں جو بار بار یہ آتا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، اس کو سمجھو، تو یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع سے کہا کہ میں ایک طالب علم کی طرح قرآن حکیم کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور اپنے مطالعے میں آپ لوگوں کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ تو قرآن حکیم کا مطالعہ ہر شخص کو کرنا چاہیے، بلکہ میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال بتا دوں۔ میرے ان ویلاگز میں ایک ویلاگ بھی ہے کہ سویڈن میں ایک سویڈش شخص تھے، ہانس وکسٹروم، تو جس کے والدین جو تھے وہ عیسائی پادری تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک دفعہ کہا کہ میں کہیں جا رہا تھا یا ایک آرمی ٹریننگ پہ تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے قرآن حکیم کا ترجمہ اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے کہا اس کتاب کو دیکھتا ہوں اس میں کیا لکھا ہے۔ تو انہوں نے جب اس قرآن حکیم کے ترجمے کو پڑھنا شروع کیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچ آیا کہ یہ واقعی سچی کتاب ہے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے، اور انہیں ہدایت ملی اور وہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ۔ حسن ان کا نام ہے۔ ان کا جو تفصیلی انٹرویو ہے وہ میرے اس چینل پہ موجود ہے، اس کا لنک میں آخر میں دے بھی دوں گا۔ تو جب ہانس وکسٹروم قرآن حکیم کو پڑھ کے ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو جو ہم مسلمان ہیں، جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم قرآن کو کیوں نہ پڑھیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی تعلیمات پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، سب کو کرنا چاہیے۔ ہاں، جو اہم معاملات ہیں قرآن حکیم کہتا ہے ان اہل ذکر سے پوچھ لو، جو معاملات مشکل ہوں ان سے آپ اہل علم سے جو ہے وہ رائے لے سکتے ہیں۔ باقی آج کل کے دور میں تو قرآن حکیم کے تراجم، تفاسیر، سب کچھ اتنی زیادہ موجود ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم اگر اس میں ریفلیکٹ نہ کریں۔ دوسرا، پچھلے ولاگ میں جو ہے وہ ایک صاحب ہیں جو مسلسل ان ولاگز کو دیکھ رہے ہیں، ان کا اعتراض یہ تھا کہ سورہ یوسف جو ہے اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے، یا آج کے دور کے نوجوان جو ہیں وہ اس سے کیا جو ہے وہ سبق لے سکتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے، تو بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے جتنے بھی واقعات ماضی کے بتائے ہیں وہ یہ بتایا کہ ماضی میں ایسا ہوا تھا، آج کے دور میں بھی اگر کوئی اس پہ کرے گا تو ایسا ہوگا۔ جہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کا تعلق ہے، تو قرآن حکیم نے دو انسانوں کی زندگی کا جو کریکٹر ہے اس کو مثال کے طور پہ لیا ہے۔ مردوں میں حضرت یوسف اور عورتوں میں حضرت مریم کا جو ہے وہ کریکٹر لیا ہے۔ اب حضرت یوسف کا جو کریکٹر اس میں یہ بتایا ہے، جو مین چیز یہ ہے، ایک تو صبر اور جد و جہد اور سارا، اور پھر یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اختیار آئے آپ ان لوگوں کو معاف بھی کر دیں جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی ہو، اور سب سے بڑا جو عصمت کا، عزت کا اور اپنی حفاظت، اپنی عصمت کا جو ہے اس کا جو بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آ بھی جائے کہ جس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی عزت کو بچانا مشکل ہو، تو وہاں بھی آپ ثابت قدمی سے رہیں، اللہ سے مدد مانگیں اور گناہ کے راستے پہ نہ چلیں۔ تو جو لوگ گناہ کے راستے پہ چل کے بعد جواز تلاش کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا لیسن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کا شکریہ، آپ کی کریٹیسزم کا بھی شکریہ، آپ کی اختلافی رائے کا بھی شکریہ۔ میں سب کا احترام کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان سب پہ جو ہے وہ غور و فکر کروں اور اس کے مطابق جو ہے اپنا کام جاری رکھوں۔ تو 14واں پارہ جو ہے اس میں 22 رکوع ہیں، 226 آیات ہیں۔ سورہ الحجر جو ہے اس کی دوسری آیت سے شروع ہوتی ہے یہ سورہ، اور اس کے بعد سورہ النحل ہے۔ دونوں مکہ میں نازل ہوئی، اور جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں صورتیں، ان کا جو اولین مخاطب مکہ کے کافر تھے، مشرکین تھے، تو ان کے جو اعتراضات تھے زیادہ تر ان سورہ میں انہی حوالے سے جو ہے وہ جواب دیا گیا، اور ان کی جو ابتدائی آیات ہیں سورہ الحجر کی، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جو کفر اور کفر کے بعد جو کفر ہیں کرنے والے جو خدا کی آیات کا
مذاق اڑانے والے، انکار کرنے والے، ان کو مسترد کرنے والے وہ جہنم میں رہیں گے، اور پھر جہنم کے وہاں کے حالات اور اس حوالے سے یہ پوری تفصیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ پھر 16ویں آیت میں تخلیق کائنات کے حوالے سے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کائنات کی تخلیق کی ہے۔ تو مکی صورتوں میں اس چیز پہ بھی بہت زیادہ ان لوگوں کو دعوت فکر دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر 19ویں آیت جو ہے اس کی سورہ الحجر کی 14ویں پارے کی، اس میں کہا گیا کہ زمین کو اللہ نے گلائی کے باوجود اس کو جو ہے وہ پھیلا دیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی زبردست جو ہے وہ اس میں حقیقت بیان کی ہے، جو آج کے جو ظاہر تحقیق کرنے والے ان کے لیے بھی ایک بڑی اہم چیز ہوگی۔ اور پھر یہ کہ اس پہ مضبوط پہاڑ بنائے گئے، پھر زمین پہ جو ہے وہ سبزہ اور مختلف قسم کے جانور جو ہے وہ اللہ نے پیدا کیے، آپ کے لیے رزق کا سامان کیا، پھر ان مختلف جانوروں سے آپ جو فائدے اٹھاتے ہیں ان سب کا ذکر آیا ہے۔ اور پھر کائنات کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ ساری چیزیں خدا کے اس بنائے ہوئے احکامات، خدا کے قوانین، ان کے مطابق سر جھکائے ہوئے چلتی ہیں۔ وہ سجدہ ریز سے مراد یہ ہے کہ خدا نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، جس طرح کی ان میں خوبیاں رکھی ہیں، جو قانون بنائے ہیں وہ ان کے مطابق چلتے ہیں۔ اور پھر انسان کی تخلیق کا، انسان کے بنانے کا ذکر آیا 26ویں آیت میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، کہ انسان کو ہم نے اس مٹی سے، ان آرگینک میٹر سے بنایا۔ اب اس پہ تو کوئی سائنسٹسٹ تحقیق کرے تو پھر اس کو مزہ آئے گا کہ لائف کا آغاز جو ہے وہ کس طرح سے ہوا، لیکن عام آدمی کے سمجھانے کے لیے بھی کہ انسان کی جو ہے وہ تخلیق جو ہے وہ کس طرح کی گئی۔ اس حوالے سے سورہ رحمان میں بھی آتا ہے یہی موضوع، آگے جا کے بھی آپ دیکھیں گے۔ اور پھر جو ہے وہ آ جاتا ہے دوبارہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ، اور پھر وہ ابلیس کا سجدہ نہ کرنا اور فرشتوں کا جو اقرار کرنا، تو اس حوالے سے دوبارہ بات ہوئی ہے۔ پھر 51ویں آیت جو ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اولاد کی جو خوشخبری دی گئی ان کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اور پھر جو ہے وہ کچھ گزرے ہوئے جو لوگ ہیں، اقوام سابقہ ہیں، گزری ہوئی قومیں ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے حالات کو دیکھیں، سمجھیں اور ان سے سبق سیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے قرآن کی حقانیت، قرآن کے سچ ہونے پہ ایمان لے کے آئیں۔ اور پھر اس کے بعد 87ویں آیت میں کہا گیا کہ قرآن ایک نعمت ہے اور آپ کو 7 آیات دی گئی ہیں۔ تو اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے، اہل علم کا، کہ ان سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کی 7 آیات ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، تاکہ وہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کرنے والے ہیں کہ اگر انہوں نے خدا کے احکامات کی، قوانین کی پیروی نہ کی تو اس صورت میں پھر جو ہے ان کو نقصان ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جاری رکھیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک میسج ہے کہ ہم خدا کی بندگی، خدا کی اطاعت زندگی کی آخری سانس تک کریں، اس کے سامنے ہم جھکے رہیں، اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو یہ اس طرح سے سورہ الحجر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اور پھر اگلی 16ویں سورہ النحل جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کے بھی مضامین وہ ہیں، اور کائنات کے بارے میں، جانوروں کی تخلیق کے بارے میں، اور نحل کا مطلب شہد کی مکھی ہے، تو اس کا پورا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ پھر شہد کی مکھی پہ تو اس پہ اگر آپ جا کے چیک کریں لائبریریز میں تو آپ کو کتنی کتابیں ملیں گی اور کتنی اس حوالے سے بات ہے۔ اور قرآن نے مختصر الفاظ میں شہد کی مکھی کا جو واقعہ بیان کیا ہے وہ اس پہ آئے گا۔ اور اس میں جو جانوروں کا ابتدا میں ذکر کیا گیا، جو چوپائے مویشی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی ہم اون سے فائدہ لیتے ہیں، اور ان کو ہم سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، سامان کو لے جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر اس دور میں تو یہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، تو اب آج بھی بہت سے علاقوں میں ہے، جیسے قرآن نے ان کا ذکر کیا، گھوڑے کا، خچر کا، گدھے کا، اور ان تمام جو ہے وہ نعمتوں کا ذکر ادا کیا۔ پھر سورج، چاند جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور پھر کہا کہ خدا کی اتنی نعمتیں ہیں تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہم نے بالکل صحیح کہا ہے کہ خدا کی نعمتوں کی اتنی لمبی تفصیل ہے کہ اگر تم جو ہے وہ شمار کرنے لگو کو تم شمار کر نہیں سکتے۔ سورہ النحل جاری ہے، اس میں پھر آیت 20ویں میں جو مشرکین کے جھوٹے خدا ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر وہ ان سے کہیں گے کہ ہم تو خود مخلوق ہیں، ہم تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتے۔ اور پھر کہا گیا کہ مسلمانوں کا معبود صرف اللہ ہے، وہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کی بھی شراکت داری کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر جو آیت 25 جو ہے
اس میں ایک مرتبہ پھر وہ مکالمہ ہے، پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جو لوگ گمراہ ہوں گے تو جب وہ دوزخ میں ہوں گے، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوں گے، تو ان کے ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا، تو ان کو جو ہے وہ دوسروں کا جو ذمہ داری ہے، وبال ہے، وہ بھی ان کو اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر جو اہل تقوی ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو دی جانے والی نعمتوں کا ذکر ہے، اور جب ان کی وفات ہوگی تو فرشتے ان پہ آئیں گے، ان کا استقبال کریں گے، پاکیزہ روحوں کا ان پر درود و سلام بھیجیں گے، تو یہ ان کے لیے نعمتیں ہوں گی۔ پھر آیت 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ مردوں میں سے رسول بھیجے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی ہے، حقانیت ہے، سچائی ہے، اس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رسول ہم نے آپ کی طرف جو ہے اس قرآن کو جو ہے وہ نازل کیا ہے، اور اس کے احکامات وضاحت کے ساتھ بتا دیے ہیں جو ان کی طرف سے اتارے ہیں۔ پھر قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ جو تم اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ تو جیسے میں نے شروع سے کہا کہ بعض ایسے مقامات آتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس میں پھر وہ اہل علم سے جو ہے وہ رابطہ کرتا ہے۔ پھر آیت 48 میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر چیز کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ خدا کی اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ عبادت کر رہی ہے، یہ خدا کے آگے سجدہ کر رہی ہے۔ اس کا یہ ہے کہ خدا نے جو قوانین بنا کے اس دنیا میں بنائے ہیں، کائنات کی ہر ایک چیز جو ہے اس کے مطابق چلتی ہے، سورج، چاند، ستارے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی وہ حرکت سے آگے پیچھے نہیں ہوتے، اور یہی حال جو باقی جانوروں کا ہے، تخلیقات کا ہے۔ انسان کو اللہ نے آپشن دیا ہے کہ وہ جیسے چاہے وہ چلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ فرشتوں کا اعتراض بھی یہی تھا۔ پھر آیت 57 میں مشرکوں کی نسبت کہا گیا کہ جب ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر وہ ان کی پیدائش پہ جب ان خبر دیتی ہیں، ان کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ غصے سے بھر جاتے ہیں، یعنی بیٹی کی پیدائش کو وہ جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ قرآن کا یہ پیغام دینے کا مقصد ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اگر اس کی پیدائش ہوتی ہے تو خدا کے قانون کے تحت ہوتی ہے، اور اس پہ جو مشرکین ہیں وہ جو جس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ایک مومن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آیت 66 میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اس میں پھر بہت زبردست آیت ہے، یہ ہماری یونیورسٹی میں وہاں پہ وہ لکھی بھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور پیدا کیے ہیں، پھر یہ چارہ کھاتے ہیں، پھر ان کے پیٹ سے لبن خالص سے ایسا جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے جو مایا کہ جو پاک ہے، اور اس میں جناب لوگوں کے لیے غذا ہے۔ تو خدا نے واقعی دیکھیں اس چیز طرف نشانی کی ہے۔ اور پھر وہی میں بات کہوں گا کہ اگر اس پہ ہونے والی ریسرچ کے آپ پیپرز اکٹھے کریں تو وہ ہزاروں کی تعداد ہوں گے کہ ملک پروڈکشن کیسے ہوتی ہے، ملک پروڈکشن، ملک میں کون کون سے جو ہے وہ اجزاء ہیں۔ اور میں نے یہاں پہ دودھ کے بارے میں کہا کہ صاف ہے، پاکیزہ ہے، اور اس کے بعد پھر دودھ کی مثال دینے کے بعد اگلی مثال جو دی ہے وہ 68 آیت میں شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے، جس پہ یہ ساری سورہ بھی ہے کہ ایک مخلوق ہے جو پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھپروں میں اپنے گھر بناتی ہے، پھر اس کو اس چیز کا شعور عطا کیا، اس کو وہ صلاحیت دی کہ پھر وہ پھولوں کا رس چوستی ہے، اور رس چوس کے بعد اس کے معدے میں اس قسم کا ایک سسٹم خدا نے بنایا ہے کہ اس سے وہ شہد بنتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بہت زبردست جو ہے وہ حقیقت ہے، اور اگر اس پہ ہی اگر بات کی جائے تو بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے کہ شہد کا کس طرح سے وہ بناتی ہیں، چھتا کس طرح سے بناتی ہیں، کس طرح سے وہ رس چوستی ہیں۔ تو یہ خدا نے ان کو یہ ساری جو ہے وہ پروگرامنگ ان کے اندر کی، جس کے تحت وہ سارا چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت 76 میں کہا گیا ہے کہ قیامت پلک جھپنے میں یا کم وقت میں بھی قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہاں پہ تم خدا کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور پھر آیت 79 میں کہا گیا کہ جو پرندے فضاؤں میں اڑتے ہیں ان کے حوالے سے بات کی۔ اب اس میں بھی وہ بات ہے کہ اگر غور و فکر کیا جائے تو کیسے جو ہے وہ پرندوں کو خدا نے وہ صلاحیت دی، اور انسان نے جو پہلا اڑنے کا تجربہ کیا وہ ان پرندوں کو دیکھ کے کیا۔ پھر آیت 80 میں پھر ایک مرتبہ جانوروں کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ان کی کھالوں میں اور ان کی مویشیوں کی جو اون ہوتی ہے، ان میں سے تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ خدا نے ان سب کو تخلیق کیا انسانوں کے لیے، اور انسانوں کو اس پہ پھر غور کرنا چاہیے کس طرح سے۔ پھر آیت 89 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہم ہر ایک پہ وہ گواہ لائیں گے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ گواہ ہوں گے، اور پھر ان کی وہ تصدیق کریں گے۔ اور پھر آیت 90 میں
قرآن حکیم کے حوالے میں کہا گیا کہ اس کی جو جامعہ آیت جو ہے وہ اکثر ہر جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگوں کو احسان کرنے کا، عدل کرنے کا، قرابت داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے کا، بے حیائی اور برائی سے روکنے کا، سرکشی سے روکنے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے، اور اس نصیحت کو قبول کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن حکیم کی یہ جو آیت ہے، یہ اسی لیے ہر جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے اس میں اس کو جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے۔ اور پھر آیت 91 میں وعدے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وعدے کی پابندی کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کے بارے میں، اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ وعدہ کیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو تم پورا کرو، اور دھوکہ دہی سے بچنے کے حوالے سے ہے۔ اور پھر دنیا کے جو چیزوں میں آدمی اگر محو ہو جائے اور خدا کے ان احکامات کو بھول جائے تو اس حوالے سے پھر کہا گیا ہے۔ پھر اس میں کہا گیا کہ جو نیک کام ہے، خواہ وہ نیک عورت کرے یا مرد کرے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو ان کے پاکیزہ زندگی ہے، بہترین اجر ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت 119 میں ایک مرتبہ پھر کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ غلطی سے، نادانی سے، بیوقوفی سے کوئی گناہ کر بیٹھے اور اس کے بعد وہ سچے دل سے توبہ کرے، اور اس کے بعد توبہ کا مطلب کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر آیت 123 میں ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دین وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا اور تمام انبیاء اکرام سے ہوتا ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم اور مکمل ہو گیا۔ آیت 125 میں دعوت حق کے جو ہے اسلوب اس کو بیان کیا گیا کہ اپنے رب کی طرف سے جو نصیحت آئی ہے اس کو حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ بیان کریں، تاکہ آپ کا جو انداز ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ کس طریقے سے لوگوں کو کہتے ہیں، صبر و تحمل کا آپ مظاہرہ کریں، اور صبر سے، ثابت قدمی سے جو ہے وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ تو یہ تھا جناب 14ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ، جو کہ آج کے اس ولا کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں نے جیسے شروع میں گزارش کی کہ ایک طالب علم کی طور پہ قرآن حکیم کو پڑھنے کی کوشش ہے، اور اس مطالعے میں آپ کو شامل کرتا جا رہا ہوں۔ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم پر غور کرنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے 15ویں پارے کے مضامین کا، جب ہم ولاگ بنائیں گے تو اس میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔